اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہم مل کر تلاش کرتے ہیں جی کہ اگلا آنے والا نقشہ کیسا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کہاں پر ہوگی، پیپل پارٹی کہاں پر ہوگی، مسلم لیگ نواز کے خواب کس طرح پورے کیے جائیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کس کس طریقے سے سہولیات فراہم کی جائیں گی، اسی طرح باقی پارٹیاں جو ہے ان کو کس طرح الیکشن کے اندر فٹ کیا جائے گا۔ یہ جو نگران حکومت ہے، یہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس وقت جو منظرنامہ پیش کر رہی ہے یا جو کچھ کام کر رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر کروں گا جی، یہ بات دو طریقے سے اس کو ججمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب سے پہلا وہ کوئی نہیں جانتا جی۔ ایک ہے جی ڈرائنگ روم کا نقشہ، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے دوست جو عمران خان صاحب کے بھی دوست کہلاتے تھے، ان کا جو بسائی ہوئی بساط ہے اس کا نقشہ، اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کا نقشہ جو ہے اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، کچھ اس متعلق کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے جی۔ سب سے پہلے بات کہ پاکستان میں کیا الیکشن ہوں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے جی۔ عام طور پر اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس وقت، حالانکہ آئی ایم ایف سے انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم جب تیسری قسط لیں گے اس وقت وہ حکومت جو ہے وہ ریگولر حکومت ہوگی جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے گی۔ یہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دو قسطیں یہ لے چکے ہیں، تیسری قسط یہ ابھی اس شرط کے اوپر کیا آئی ایم ایف ان کو امریکہ کے کہنے کے اوپر دے دے گی یا نہیں دے دے گی، یہ سوال وقت پر چھوڑتے ہیں۔ جو موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں جی۔ اب ڈرائنگ روم کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا، کبھی جب بھی کوئی مکان بنایا جاتا ہے پہلے اس کا نقشہ تیار کروایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے مٹیریل اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے سارے جو سازگار حالات ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، تمام مستری مزدور جو بھی ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کام جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو الیکشن کی بلڈنگ ہے اور یا پاکستان میں آنے والی حکومت کا جو نقشہ ہے وہ تیار کیا گیا ڈرائنگ روم کے اندر۔ پہلے جس طرح ڈرائنگ روم کے اندر تیار کیا گیا، پھر عمران خان صاحب کو گرایا گیا، اس میں سائفر کی کہانی، اس میں نون لیگ کا کردار، اس میں پی ڈی ایم کا کردار، اس میں زرداری صاحب کا کردار، سندھ ہاؤس کا کردار، یہ سارے کردار، مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ، مہنگائی کا شور، میڈیا کا شور اور طاقت کا زور، یہ ساری چیزیں ملا کر عمران خان صاحب کو پہلے گرایا گیا تھا جی۔ چلیں وہ بات پرانی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جی جبر تشدد کا، وہ جو مسلسل لگاتار چلتا آ رہا ہے، اس کے تحت جو پاکستان تحریک انصاف کی آواز اٹھاتا ہے اس کے ساتھ جبر تشدد، اور جو وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے وہ جناب بری الذمہ ہو جاتا ہے اس چیز سے۔ یہاں تک اب آصف علی زرداری صاحب نے یہ سارا کھیل کھیلا جی، جو بیسیکلی جو کھیل کھیلا، سب سے پہلے جو بائیڈن سے جو ملاقات کی وہ بلاول بھٹو زرداری نے کی، اور عوام کو خوشخبری سنائی، اپنے جو کور کمیٹی ہے اس کو خوشخبری سنائی تھی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا اس وقت عمران خان صاحب حکومت کے اندر تھے کہ 8-9 ماہ کے اندر الیکشن ہو جائیں گے پاکستان کے اندر، عمران خان صاحب سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جب جو بائیڈن صاحب نے حلف اٹھایا تھا اس کے بعد پہلی ملاقات جب یہ ایئرپورٹ سے غائب ہوئے تھے، پھر 3 دن غائب رہے تھے، نہ جانے کہاں گئے تھے۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی تھیں اور حسین حقانی صاحب جو ہے وہ بھی ان کے ہمراہ تھے، پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ وہ جو معاملات طے کرنے تھے وہ کر دیے، پھر پاکستان پہنچ کر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ 8-9 ماہ کے اندر الیکشن ہو جائیں گے۔ الیکشن تو نہ ہوئے، اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن وہ پروسیس شروع ہو گیا جی الیکشن کی طرف جانے والا، پھر اس کو روکا گیا۔ جو بھی کہانی ہوئی، بندیال صاحب رات کی 12 بجے عدالتیں کھلنا، جبر تشدد کا نظام چلنا، یہ سارا کچھ ہوا جی۔ بہرحال کہ جی وہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ آصف زرداری صاحب نے سندھ ہاؤس کے اندر پورا زور لگایا حکومت گرانے میں، پارٹیوں کو توڑنے میں، اور اس کے علاوہ جو کھاد ڈالنی تھی پودوں کو، جو انڈے دینے تھے پودوں کو طاقت کے لیے، کو انجیکشن لگانے تھے، کو ڈرپیں لگانے تھی، وہ سارے کام کیے آصف علی زرداری صاحب نے۔ پھر شہباز شریف صاحب کو حکومت کے اندر لے آئے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب پر کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی کہ جناب آپ نے اس پاکستان تحریک انصاف کا عملیہ میٹ کرنا ہے۔ یہ سارے کام ہوتے رہے۔ زرداری صاحب کی پارٹی ایک طرف لوگوں کو بتاتی رہی کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، دوسری طرف یہ بتاتے رہے
کہ ہم جناب پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کے ساتھ ہیں، بل پاس کرتے رہے، ہر کام کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی سیاست جناب تمام جو ہے وہ دین کے ارد گرد گھومتی ہے، انہوں نے جناب کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کچھ جو باتیں طے کی ہوں گی نہ کی ہوں گی، لیکن وہ سارے جو سائفر کے بعد حکومت بنی تھی اس میں سے یہ بھانت بھانت کے برتن جو ہیں وہ سارے پاکستان سے اکٹھے کر کے ڈالے گئے تھے. اب ہوا یہ ہے جی کہ آصف علی زرداری صاحب اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب پہلے مریم نواز صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، اب جناب وہ خود میدان میں آ گئے کہ تاج جو ہے میرے سر پر چوتھی دفعہ رکھا جائے. اب یہ کہ سب سے پہلا سوال ہے جی الیکشن ہوں گے؟ ہاں الیکشن ہوں گے، الیکشن ہوں گے 25 میں جا کے. تقریباً جو میری سوچ کہہ رہی ہے جی اس کے پیچھے ایک لاجک ہے جی، 3+3، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، آپ خود سمجھدار ہیں سمجھے. اور اس کے بعد جناب پاکستان تحریک انصاف کیا الیکشن میں ہوگی نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑا، بہت سارے جو سننے والے ہیں وہ یہ سوال غور سے سنیں گے. عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی. میں یہ نہیں کہتا جی کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، حتی الامکان کوشش کی جائے گی ان کو لمبی سزا دی جائے، لمبا ہاتھ ڈالا جائے تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں اور ہماری خاندانی سیاست بچ جائے. یہ ان کا فیصلہ میں بتا رہا ہوں. اب ڈرائنگ روم کا فیصلہ شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوگا جی، وہ اللہ کو پتا جی. کس کی مقبولیت اللہ کے گھر میں ہے، کس کی دعا قبول ہونی ہے، کون آئے گا یہ اللہ کو پتا جی. یہ میں ڈرائنگ روم کا جو نقشہ بنا ہوا نا، بلڈنگ جو پاکستان کی آنے والی بلڈنگ جو تیار کی جا رہی ہے جس کے تحت آپ کو سنہرے خواب دکھائے جانے ہیں اب، تو یہ میں اس کا نقشہ پیش کر رہا ہوں. بشرا بی بی صاحبہ کہاں ہوں گی؟ شاید جیل میں ہوں، وہ بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا، ان کو بھی جیل کے اندر کر دیا جائے. اسی طرح عمران خان صاحب کی بہنوں پر مختلف قسم کے مقدمات ڈال کر ان کو ڈرا دھمکا کر یا کسی کو جیل میں ڈالا جائے گا، یا ان کو اتنا پریس کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی زبان بند رکھیں. حسان نیازی جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ان کے پاس ایک وہ چابی ہے جس کے ذریعے یہ ایک گھر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور دوسری جو ہے ان کے اوپر وہ کیس کیا ہوا زمین کا، اس کے اوپر وہ نیب کے اندر ایف آئی اے کے اندر وہ کیا کچھ ہوگا یہ آنے والے وقت کے اندر یہاں تک دیکھتے ہیں جی. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس مزید کریں گے جی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو طاقتور گھوڑے ہیں ان کے اوپر سختی زیادہ کی جائے گی، جو ہیں ہومیوپیتھک ان کے اوپر ذرا سختی کم کی جائے گی تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم نے جناب پاکستان تحریک انصاف کو حصہ لینے کی اجازت دی ہے. لیکن بیسیکلی وہ ہوگا نہیں، وہ بہت کمزور ہوں گے جو کینڈیڈیٹ کہ اللہ توکل جیت جائیں نہ جیتے تو نہ جیتے، ان سے ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو ان کے بڑے مین پلیئر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے گا جی، جو ان کے ڈرائنگ روم کی کہانی ہے. اب آصف علی زرداری صاحب سندھ کے اندر جناب اور خواب دیکھتے ہیں جی بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کا. سندھ کے اندر جی ڈی اے ایم کیو ایم کو مضبوط کیا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کو مزید کرش کیا جائے گا، آصف علی زرداری کے صاحب کی سیٹیں جو ہیں وہ مزید کم کی جائیں گی، اور مزید کم کرنے کے بعد ان کو کٹ ٹو سائز جو ہے وہ رکھا جائے گا. وہاں تگڑی اپوزیشن صوبائی میں تیار کی جائے گی اور قومی کے اندر جو ہے وہ ان کی سیٹیں کم ہو جائیں گی. جی ڈی اے اس کا وزن قومی میں بڑھے گا، صوبائی میں بڑھے گا. ایم کیو ایم کا قومی میں اور صوبائی میں وزن بڑھایا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف آٹے میں نمک کے برابر سندھ اسمبلی کے اندر ہوگی. بلوچستان چلیں جی، بلوچستان کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ جو نگران حکومت صاحب کی پارٹی ہے، یہ یعنی باب گروپ اور عوامی نیشنل پارٹی اور اسی طرح آزاد، یہ پاکستان مسلم لیگ کو دوبارہ وہاں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی. ڈاکٹر عبد مالک صاحب اور اس طرح کے جو ان کے ساتھی ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، اس طرح کے لوگوں کو جناب بائی ہک اینڈ کروک جو ہے وہ جتانے کی کوشش کی جائے گی، اور وہاں پر ہنگ قسم کی پارلیمنٹ بنائی جائے گی. وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ بھی بہت کم مارجن سے ہوگا، وہ باپ پارٹی کا ہو سکتا ہے یا کسی اور پارٹی سے ہوگا، لیکن دوسری پارٹی جو ہوگی اس کو پروٹوکول، اس کو وزارتیں، اس کو تمام مراحل جو ہیں
وہ وزیر اعلیٰ کی پارٹی سے زیادہ دی جائے گی تاکہ وہ آواز نہ نکل۔ KPK کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بنے گا جی ان کے لیے، ڈرائنگ روم والوں کے لیے، کہ وہاں پر کوشش کی جائے گی کہ شیرپاؤ گروپ، پرویز خٹک صاحب، مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی اور آزاد، ANP، ان سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ دے کر ایک ہنگ قسم کی پارلیمنٹ بنائی جائے۔ لیکن وہاں پر جو ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پشاور کے یا KPK کی عوام جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ خان کے علاوہ کسی اور کا نام سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو پوزیشن ہے وہ ٹائٹ قسم کی ہوگی اور گلے کی ہڈی بن کر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ گلے کی ہڈی ہوگی، نہ نگلی جائے گی نہ اگلی جائے گی۔ اب اس کے بعد جناب آ گیا جی پنجاب کے اندر مکمل صفایا کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا۔ پنجاب کے اندر 7 سیٹیں ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی، اس میں سے مزید کم کی جائیں گی۔ کاف لیگ جو ہے اس کو تھوڑی سی زیادہ سیٹیں دے کے ان کا جو ہے ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو گروپ ہے جی اس وقت نواز لیگ کے ساتھ، جو پرویز رائی صاحب ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اس لیے وہ تو رگڑے کے اندر آئیں گے۔ اب اس کے بعد وزیر اعظم صاحب جو بنائے جائیں گے وہ پاکستان مسلم لیگ سے، اور پنجاب صوبہ جو ہے اس میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شاید مریم نواز صاحبہ کو بنا دیا جائے، نواز شریف صاحب جو ہے اور شہباز شریف صاحب، ان کا کوئی مفاہمتی فیصلہ ہو جائے، یا جو جنہوں نے یہ سارا جال بچھایا یا نقشہ بنایا وہ فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم آنا ہے یا صدر بننا ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اچھے بچے، ان کی گڈ بک کے اندر ہے، وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ صدارتی ہاؤس جو ہے وہ مل جائے گا جی نواز شریف صاحب کو، وہ اب پہلے وزیر اعظم 3 دفعہ بن گیا، پھر اب صدر بن جائیں گے جی۔ جو میری سوچ کہہ رہی ہے جی، پارٹی کو وہ کنٹرول کریں گے، تمام معاملات کو، جس طرح زرداری صاحب کبھی بیٹھ کر ایوان صدر کے اندر سارا نظام چلاتے تھے، اسی طرح ایوان صدر کے اندر بیٹھ کر نواز شریف صاحب ساری پارٹی کو کنٹرول کریں گے۔ بیٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ ہوگی، حمزہ شہباز شریف کہاں ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا جی۔ اور دوسرا جو ہے شہباز شریف صاحب، ان کی ٹائی پڑے گی جی کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم لانا ہے یا شہباز شریف صاحب کو لانا جی۔ یہ ان کے سوچ اور ڈرائنگ روم کے فیصلے کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا۔ اب ہوگا کیا جی؟ یہ نقشہ انہوں نے بنایا جی، اور اس پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ الیکشن صاف شفاف تو دور کی بات ہے، ہونا بھی درکنار ہے۔ کسی دن یہ نہ سن لیں آپ کے نواز شریف صاحب کو لا کر جناب مسند وزارت عظمیٰ پر بٹھا دیا یا شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیا، اور تمام جو ہے نظام وہ ہے وہ ایک عجب قسم کی حکومت جو ہے وہ بتا دی۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا کہ اس طریقے سے پٹیشن دائر کر کے تو نواز شریف صاحب کی سزائیں جو ہے وہ معطل کر دی جائیں اور نواز شریف صاحب کو جناب مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ یہ کام بھی ہو سکتا ہے جی پاکستان میں، یہ میں ان کی سوچ کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اب عمران خان صاحب اور عوام یہ اور سائڈ پہ کھڑے ہیں، نقشہ بنانے والے اور عمارت بنانے والے جو ہیں وہ اور سائڈ کی طرف پاکستان کو لے کر جانا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو فلسطین پر بحران آیا ہوا ہے، تمام دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، ان کے وزارت خارجہ جتنی بھی ہے وہ ایکٹیو ہے، اور وہاں پر جو تباہی ہوئی ہے فلسطینیوں کی، 2000 کے قریب بچے جو ہے وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، نوجوان بے شمار اور شہری جو ہے بے شمار وہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ سارے نظام جو ہے اس کے اوپر پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اور امت مسلمہ کے جو بڑے لیڈر ہیں، سعودی عرب کے ولی عہد ہوئے، دبئی ہوا، قطر ہوا، ترکی ہوا، روس ہوا، چائنا ہوا، اس نے 6 بحری بیڑے جو ہے اپنے وہاں پر بھیج دیے ہیں۔ اسی طرح روس اور ترکی کی آج ملاقات ہو رہی ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ایران کس طرف کو سٹانس لے گا، وہ اپنا کوئی معاملہ کرے گا۔ لیکن پاکستان نہ بیان دیتا ہوا نظر آیا، نہ ان کو فون کر رہا ہے، نہ ان سے یہ پوچھ رہا ہے۔ بہرحال کہ جی یہ جو پچھلا بات ہے اس سے میں نے لنک یہ بات کی ہے کہ ہمارے حالات یہاں پر یہ ہیں، جو نقشہ بنانے والے لوگ ہیں ان کے مطابق ہم دنیا سے کٹ آف ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو نظام ہے، عوام جو ہے وہ کسی اور طرف ہے اور نقشہ بنانے والے کسی اور طرف ہیں، عوام اور یہ نقشہ بنانے والے یہ کٹ آف ہو گئے۔ جو جبر تشدد ہوا، جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری کر دی گئی جی۔
بہرحال کہ جی اب فیصلہ اللہ کا فیصلہ وہ کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا، لیکن میرا ایک تجزیہ اب میں اینڈ پر دینے لگا ہوں. یہ بلڈنگ بنائیں گے، جب یہ سارے برتن اکٹھے ہو کر آ جائیں گے پھر یہ ان کے مفادات آپس میں ٹکرائیں گے، پھر یہ تو لامحالہ بات ہے جی. اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوگی اور اس جنگ کے اندر پاکستان کا مزید نقصان ہوگا. پاکستان کا نقصان ہونے کے بعد پھر یہ لڑائی بڑھے گی اور لڑائی بڑھتے بڑھتے پھر یہ کیوں استحکام پاکستان پارٹی وہ کہاں کھڑی ہوگی، اس کو کیا دیا جائے گا. یہ پنجاب کے اندر زرداری صاحب جو اپنے بیٹے کو جناب وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، ان کا خواب چکنا چور ہو گیا. کیا وہ برداشت کریں گے بش؟ پھر سندھ کے اندر بھی ان کو دھکا دیا جائے گا، وہ شور کریں گے. پھر اسی طرح اور جب مفادات ٹکرائیں گے پھر بلوچستان کے اندر سب سے پہلے لڑائی جو شروع ہوگی وہ مفادات کی لڑائی، وہ وہاں سے شروع ہوگی. اسی طرح پھر کے پی کے اندر اگر یہ کامیاب ہو گیا حکومت بنانے میں تو کے پی کے اندر مفادات کی جنگ ہوگی. پنجاب جو ہے اس کے اندر وہ ہولڈ کر چکے ہوں گے پاکستان مسلم لیگ والے، لیکن عوام اور پاکستان مسلم لیگ کا فرق ہوگا جی، وہ دور نہیں ہو سکتا. اسی طرح اب یہ سارا نظام کرنے کے بعد فرض کر لیں جی یہ حکومت بنا لیتے ہیں. بنانے کے بعد یہ سارا جو میں نے نقشہ پیش کیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1.5 سال چلے گا. 1.5 سال کے بعد الیکشن دوبارہ ہوں گے اور نواز شریف صاحب جن کے اوپر تکیہ ان کا جی کہ وہ پیسہ لے آئیں گے، وہ جناب پاکستان کی معیشت کو بحال کر دیں گے، وہ مہنگائی ختم کر دیں گے یا عوام کو ریلیف دے دیں گے. یہ بات اس طرح کی اس کی مکمل ویڈیو لمبی ہو جائے گی. پاکستان کے دوست ممالک پاکستان سے کنارہ کشی کر گئے. میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں جی، پوری ایک ویڈیو میں نے کی ہے نواز شریف صاحب کے متعلق، مجھے کیوں نکالا، میں کیوں آیا، وہ سن لیں. آپ کو میں نے سارے تفصیل بیان کی. دوست ممالک پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہے، نہ کریں گے. چائنا پاکستان کو سپورٹ نہیں کرے گا، ترکی پاکستان کو سپورٹ نہیں کرے گا، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے حالات کشیدہ رہیں گے جی، ایران کے ساتھ پاکستان کے حالات کشیدہ رہیں گے. یہ ہمسائے ممالک ہیں ان کی صورتحال ہے. دوست ممالک جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور چائنا کے ساتھ کھڑے ہونے کا مراد ہے کہ امریکن رجیم چینج کے بعد جو پاکستان کی حکومت ہے اس کو وہ تسلیم بھی نہیں کرے گا، نہ پاکستان کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یا پاکستان بہت کچھ ان کو اپنا سارا کچھ گروی رکھ دے تو شاید وہ انویسٹمنٹ کر دیں. یہ مختصر سا نقشہ، اب اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے آنے والے وقت کے اندر کتنے مسائل ہوں گے، کیا یہ سروائیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. یہاں پر عمران خان صاحب بھی حکومت میں اگر اس وقت جو ہے مطلب آ جائیں تو وہ جس گڑھے میں پاکستان گرا ہوا ہے، جس معاشی گڑھے کے اندر گرا ہوا ہے، وہاں سے نکالنا عمران خان صاحب کے بس میں بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے، اور اسی حکمت کے تحت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جان کو بھی خطرہ ان سے جو اس وقت نظام چل رہا ہے، وہ جیل کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہر بات جو ہے وہ اس کا قادر بھی ہے، حاکم بھی ہے، مالک بھی ہے، فیصلے بھی اسی کے چلنے ہیں. تو عمران خان صاحب کے جتنی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اب اس کو وزیر اعظم کی بھی ضرورت نہیں. پوری دنیا جو ہے اس کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہے، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے قوم خاموش ہے. یہ کچھ عرصہ تک جو رہے گا، پھر اس کے بعد جب جس طرح گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں یا اور چیزیں جو ہیں ان کیوں یہ اب شروع ہو گئے نا جی، آئی ایم ایف کا ڈنڈا ہوگا، مہنگائی بڑھانی پڑے گی، پھر عوام ہوگی، نواز شریف صاحب ہوں گے اور نقشہ بنانے والے ہوں گے. یہ فیصلے جو ریورس کیے جا رہے ہیں یہ ہوں گے جی، اور عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے. پھر منت کر کے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے گا، کیس معاف کیے جائیں گے، کیس ریورس کیے جائیں گے، معافی مانگی جائے گی، اور عمران خان صاحب کو ترو کا پتہ کے طور پر چائنا اور رشیا سے زندہ رہنے کے لیے، خوراک مانگنے کے لیے عمران خان صاحب کو واپس لایا جائے گا. نہ امریکہ ان کی مدد کرے گا، نہ آئی ایم ایف ان کی مدد کرے گا، نہ دوست ممالک ان کی مدد کریں گے. یہ نقشہ ہوگا جی. اب اس سے آپ کوئی بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. جو لوگ دائیں بازو کے ہیں، پی ڈی ایم گروپ کے،
وہ کہیں گے بھائی غلط کہہ رہا ہے. جو مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف والے ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی نے ایسی بات کر دی ہے. لیکن ان دونوں دھڑوں کے اندر سے آپ جب دونوں چیزوں کو ملائیں گے تو اگلا راستہ آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا. اللہ حافظ.